جب انسان کے منہ پر تماچا پڑے نا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، گالی گلوچ کی صورت میں ہو، مار پٹائی کی صورت میں ہو، یا پھر کسی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے بےعزتی کی صورت میں ہو، پھر ہی جا کر انسان سنبھلتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ آخر میں ہوں کیا اور میری عزت کیا ہے اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ اپنے اس پہلے ولاگ میں، پہلی ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں کچھ ایسی چند باتیں جو کہ آپ سن کر جو ہے نا ضرور مطمئن ہوں گی، اور ضرور میرے چینل کو جو ہے لازمی سے لازمی سپورٹ کریں گی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں گی، تاکہ میں اپنے بچوں کا سہارا بن سکوں، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں۔ تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی میری پیاری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ یقیناً میری اس ایک ویڈیو کو اتنا زیادہ سپورٹ کریں گے کہ میں اپنے بچوں کا اور اپنا جو ہے اس عید پر خود جو ہے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں گی، خود جو ہے اپنا سرکس، اپنا جو بھی فائنینشلی سپورٹ ہوتی ہے وہ میں اپنے بچوں کی ہیلپ کر سکوں گی، کوئی کپڑے جوتی وغیرہ جو ہے سب کچھ لے کر دے سکوں گی۔ مجھے اتنا وائرل کیجیے گا، اتنا میری سپورٹ کیجیے گا، تاکہ میں جو ہوں اپنے بچوں کے ساتھ خوشی رہ سکوں اور اس جوائنٹ فیملی کو ہرا سکوں۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک پروڈکٹیو روٹین شیئر کرنے والی ہوں، یعنی کہ صبح کا صرف 1 گھنٹہ اور آپ کا سارا دن سکون سے گزرے گا، پروڈکٹیو گزرے گا، آرگنائز گزرے گا۔ یقین جانیں اگر آپ اس جو ہے صبح کے 1 گھنٹے کو فالو کریں گی، میری ان ٹپس کو، میری ان باتوں کو فالو کریں گی نا، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ بالکل سٹریس فری رہیں گی، آپ کو کوئی کسی قسم کی گھر میں پریشانی، ٹینشن کام کرنے کی نہیں ہوگی، تھکیں گی بھی نہیں، اور بالکل ایزیلی جو ہے آپ اپنے کام سارے جو ہے کمپلیٹ بھی کر لیں گی۔ تو جی چلیے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ولاگ جو ہے نا پہلا ولاگ ہے، میری فرسٹ ویڈیو ہے، میری فرسٹ ولاگ ہے۔ تو صبح کا ٹائم تھا، سحری کرنے کے بعد جی یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے اپنا ولاگ جو ہے نا دکھانے کے لیے آپ کو کہہ رہی ہوں، نہیں، یہ میری ہمیشہ سے روٹین رہی ہے کہ صبح کا 1 گھنٹہ جو ہوتا ہے نا آپ کا بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے، پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنا لیتی ہیں تو میں یقین سے ساتھ کہتی ہوں آپ کو زندگی میں کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے۔ اور صبح کو جی نفل پڑھے تھے میں نے، تہجد کے، اس کے بعد جو ہے سحری کی۔ سحری بہت ہی سمپل تھی، سادہ تھی، جو رات کو روٹی سالن بنایا تھا نا وہی میں نے صبح سحری میں کھا لینا ہوتا ہے، ہماری یہ روٹین ہوتی ہے۔ تو جی اس کے بعد جی میں نے اپنی سحری کرنے کے بعد جھاڑو وغیرہ جو ہے نا وہ میں نے لگانا ہے اور برتن دھونا ہے۔ یہاں پر جی میں برتن دھو رہی تھی، آپ کو پہلے دکھائی اپنی چھوٹی سی کچن، جو کہ میری الحمدللہ سے اب میری اپنی ہے، اور اس میں جو ہے نا اپنا سارا گزارا کرتی ہوں۔ الحمدللہ سے شکر الحمدللہ کہ اتنی سی کچن جو ہے نا مجھے ملی ہے۔ اور جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے میں ایک ہاؤس وائف ہوں، اور میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، یعنی ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اور 4 میرے بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑی بیٹی جو ہے نا وہ میری 10 سال کی ہے، اور 11 سال جو ہے نا میری شادی کو ہو گئے ہیں، 10 سال کی میری بڑی بیٹی ہے، 6 سال کا میرا بڑا بیٹا ہے، اور 5 سال کی جو ہے نا میری بیٹی ہے چھوٹی، اور سب سے جو ہے نا لاسٹ میں جو میرا بیٹا ہے وہ 10 منتھ کا ہے، ابھی صرف 10 منتھ ہوئے ہیں، اور سارے ہی میرے جو ہے نا اپریٹ سے ہوئے ہیں بچے۔ فرسٹ بیٹی جو تھی نا وہ میری نارمل ڈیلیوری سے ہوئی ہے، اور الحمدللہ سے میں 6 بچوں کی ماں ہوں، اور 2 میرے بچے جو تھے نا وہ بالکل صحیح سلامت جو ہے نا ان کے مس کیریج ہوئے۔ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہی، بہت زیادہ ٹینشن میں رہی، اسٹریس میں رہی، جس کی وجہ سے میری جو ہے نا بچے پر اثر پڑتا تھا، اور بچے کی جو ہے وہ ڈیتھ پیٹ میں ہی ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ جو میرا بیٹا جو تھا میرے جو ہے نا وہ اب تک وہ 8 سال کا ہو جانا تھا میرا بیٹا، لیکن میں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے پھر بھی اس کے بعد 3 بچوں سے مجھے نوازا، ٹھیک ہے۔ میرے 6 بچے تھے، جس میں سے 2 کی مس کیریج ہوئے، ایک تو 8 منتھ بیبی بالکل کمپلیٹ جو ہے نا پیٹ میں ہی میرے بیٹے کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بہت زیادہ تب پریشانی ہوتی تھی، ٹینشنیں ہوتی تھی، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، بہت کچھ ہوا میرے ساتھ، یقین کریں بہت زیادہ کچھ ہوا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اب جا کر بہت زیادہ ٹھوکریں کھا کر، بےعزتیاں کروا کے، اپنے پیچھے اور اپنے ماں باپ کی باتیں سن کے اب جا کر میری عقل ٹھکانے ہوئی ہے،
اور میں نے سوچا ہے کہ نہیں، میں اٹھوں گی، اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی، اب مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں نے کسی سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی مدد ضرور خود کر سکتی ہوں، جبکہ پڑھی لکھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں 12 جماعتیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ 10 جماعتیں جو ہیں وہ میں نے اسکول کی طرف سے پڑھی ہوئی ہیں، آگے جو 2 جماعتیں ہیں 11ویں اور 12ویں جماعت جو ہے وہ میں نے اوپن علامہ اقبال یونیورسٹی کی طرف سے پڑھی ہوئی ہے۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے انسان نہ تو باہر جا سکتا ہے، نہ ہی بندہ پاؤں پہ اپنے کھڑے ہو سکتا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ، اگر میرے پاس موبائل ہے، اور کافی زیادہ سرچ کرنے کے بعد جو ہے نا مجھے لگا کہ اس یوٹیوب سے انسان کما سکتا ہے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی جو ہے نا فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو میں نے سوچا نہیں، میں بھی خود کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک دن میں بھی جو ہے اس پر ضرور کامیاب ہو کر اپنے سسرال والوں کو دکھاؤں گی کہ میں بھی ہو گئی ہوں۔ اب جو ہے آپ لوگ اپنے منہ بند کر لیں، اب آپ سب مجھے کوئی بھی بات نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ایک دن میں کامیاب ہو کر ان کو دکھاؤں گی۔ جو مجھے تانے دیتے تھے، جو مجھے کہتے تھے یہ تمہاری کمائی کا ہے، یہ تمہاری چیز ہے جو تمہیں ملنی ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، تو اس طرح کے ٹارچر، ذہنی دباؤ کی وجہ سے میں کافی زیادہ پریشان رہتی ہوں۔ ہر وقت سکون جو ہے میرا ختم ہو چکا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ایک چینل بناؤں اور اس پر ویڈیوز، اپنے ولاگز شیئر کروں، تاکہ جو ہے نا میرا ایک تو دماغ جو ہے وہ ان پریشانیوں سے دور رہے گا، دوسرا میں اپنے بچوں میں بیزی رہوں گی تو میرا کسی بھی اوور تھنکنگ کی طرف ذہن نہیں جائے گا، نہ میں کچھ سوچوں گی، نہ میں کچھ بولوں گی، نہ میں کسی کو کچھ کہوں گی، بس اپنی دنیا میں جو ہے میں مگن رہنا چاہتی ہوں۔ تو اس لیے میں یہ چینل بنایا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کی سپورٹ کر سکوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو بتا رہی تھی ڈیلی روٹین وائز میں صبح جو ہے نا جلدی اٹھ جاتی ہوں۔ اب تو رمضان ہے تو اب تو جلدی اٹھنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے میں جلدی اٹھ جاتی تھی۔ صرف صبح کا 1 گھنٹہ اگر آپ اپنائیں گے نا، صبح جلدی اٹھیں گی، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، تھوڑا ذکر اذکار کیجیے، اس کے بعد جی اپنے بچوں کو ناشتہ دیجیے بنا کے، ان کو اسکول بھیجیے۔ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں، نہیں جاتے، تو وہ سو رہے ہیں، تو ان کے سو کے اٹھنے سے پہلے جو ہے نا آپ لوگوں نے جلدی سے فٹافٹ سے اپنے کام کر لینے ہیں، تاکہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے، یہاں تک کہ میں اس قدر کام کرتی تھی اپنی جوائنٹ فیملی میں کرتی ہوں کہ میرے بچے سو رہے ہوتے تھے، آٹا گوندھ کے، نماز وغیرہ پڑھ کے آٹا گوندھ کے، جھاڑو پھیر کر، برتن جو ہونے ہیں وہ دھو کر، ناشتے بنا کر، کپڑے بھی دھو لیتی ہوتی ہوں۔ میں اس قدر جو ہے نا کام میں اتنا بیزی رہتی تھی، لیکن اب جو ہے نا اب بہت زیادہ ہمت ہار چکی ہے، طبیعت کمزور ہو چکی ہے، اب دل نہیں کرتا کسی کام کو، لیکن پھر کیا کریں، اور بچوں کی خاطر جو ہے نا وہ کام کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ لیکن پھر بھی چاہے جتنا بھی ہم ان جوائنٹ فیملیوں کے لیے، اپنے سسرال والوں کے لیے، دیور جیٹھوں کے لیے، جٹھانیوں کے لیے، جتنا نندوں کے لیے کچھ کر لینا، کسی سے کوئی کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، نہ ہی کچھ ملنے والا ہے۔ تو اس لیے بھئی اپنی دنیا بنا لیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، ان کی خوشی میں خوش رہیں، ان کی غمی میں غم رہیں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کا ہی سب کچھ کیا کریں، تاکہ آپ کو کوئی سکون جو ہے نا مل سکے۔ یہاں پر جی صبح صبح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ابھی تھوڑا تھوڑا جو ہے نا روشنی آ چکی تھی، تو ابھی جو ہے نا میں نے جھاڑو لگانا ہے، جھاڑو لگانے کے بعد جی میں نے جو کپڑے زیادہ سارے پڑے تھے میں نے دھوئے تھے، ان کو تہہ لگانا ہے، لگا کے رکھ دینا ہے۔ اس طرح سے آپ 1 گھنٹے کے اندر اندر، اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں یا پھر چھوٹے ہیں یا پھر سوئے رہتے ہیں، صبح کے دن جلدی اٹھتے نہیں ہیں، تو آپ 1 گھنٹے کو ایسے سمجھے کہ جیسے یہ سارا کچھ اس گھنٹے کے اندر میں نے کرنا ہے۔ 1 گھنٹے کو آپ نے پروڈکٹیو بنانا ہے، آپ نے اپنا مشن رکھنا ہے، آپ نے اپنا پلان بنانا ہے کہ اس گھنٹے کے اندر اتنے منٹ میں نے اس کام کو دینا ہے، اتنے منٹ میں نے یہ کام کرنا ہے، اتنے منٹ میں نے روٹیاں بنانی ہیں، آدھے گھنٹے میں نے برتن دھونے ہیں، جھاڑو پھیرنا ہے، پھر آدھے گھنٹے میں نے جو ہے وہ برتن، وہ کپڑے وغیرہ دھونے ہیں، صفائی کرنی، جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے نا، آپ نے اپنے منٹوں کے حساب سے، اپنے پلاننگ کے حساب سے اپنے دن کو پروڈکٹیو بنانا ہے۔ پھر جی بچے جب اسکول چلے جاتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا بہت آپ
فری رہیں گی تو پھر آپ کچھ دوپہر کا اپنے بچوں کے لنچ بھی بنا سکتی ہیں. اپنے بچوں کی آنے سے پہلے کوئی بھی جو ہے نا آپ نے کام کرنا ہے، کپڑے سلائی کا کرنا ہے، دھونے کا کرنا ہے یا پھر ان کا کھانا بنانا ہے، تو آپ ان کے بچوں کے آنے سے پہلے آپ کر سکتی ہیں. اگر دوپہر کو آپ نے بنا لیا تو آپ کو شام کو پھر آپ بالکل فری ہیں. پھر آپ کا سالن بھی پڑا ہوگا، پھر آپ کا آٹا بھی گندھا ہوا پڑا ہوگا، پھر بس آپ نے پراٹھے بنانے ہیں، رات کو آپ نے روٹی بنانی ہے اور بچوں کو دینی ہے. تو اس طرح سے اپنے دن کا آغاز کیا کریں تاکہ آپ کا دن بھی پروڈکٹیو رہے، آپ بھی پروڈکٹیو رہیں، آپ بالکل تھکے نہیں، چست رہیں، توانا رہیں، تاکہ آپ جو ہے نا خوشحال رہیں اپنے بچوں کے ساتھ. تو جی آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والی ہوں کہ اپنے ٹاکسک سسرال کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے اور میں کن کن اذیتوں سے گزری ہوں. ٹھیک ہے، مجھے تو یہاں تک جی تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ چیز تمہاری نہیں ہے، یہ تمہارے ابا جی نے لے کر دی ہے یا تمہاری اماں نے لے کر دی ہے، کہ یہ چیز انہوں نے دی ہے. تو ہمارا گھر ہے، تمہارا گھر نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے. یہاں پر ہماری جو ہے نا جو ہم کہیں گے وہ ویسا ہی ہوگا جیسا ہم کہیں گے. یہ ہمارا گھر ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے. بھئی ایسا ہوتا ہے کیا؟ مجھے یہ بتائیں. اگر جو ساس ایسا کہتی ہے وہ بھی شادی شدہ ہے، وہ شادی کر کے گھر میں آتی ہے اور اس گھر کو وہ اپنا گھر بناتی ہے، تو کیا وہ جب بہویں اپنی لے کر آتی ہے کہ ان کے وہ گھر نہیں ہوتے، ان کے بیٹوں کے وہ گھر نہیں ہوتے؟ اگر ایک بیٹی کو ہم لے کر آتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، خوار کرتے ہیں، پھر کس لیے کرتے ہیں؟ ایک تو عورت جو ہے وہ آپ کے گھر آتی ہے، آپ کے بیٹوں کا گھر بساتی ہے، آپ کے گھر کو روشن دیتی ہے، روشن چراغ دیتی ہے، بچے دیتی ہے، پھر ان کی جو ہے نا دیکھ بھالیں کرتی ہے، پھر آپ کی خدمتیں کر رہی ہوتی ہے، سسر کی علیحدہ کر رہی ہوتی ہے، ساس کی علیحدہ کر رہی ہوتی ہے، نندوں کی فرمائشیں جو ہیں وہ ایک بہو علیحدہ پوری کر رہی ہوتی ہے، دیور جیٹھوں کی فرمائشیں جو ہیں اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو ان کی ہر بات سننا، ان کی ہر جو ہے نا غصے برداشت ان کا کرنا، ان کی چیخ و پکار سننا. تو اور بچوں کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا ایک بہو کا، کہ وہ ساری گھر کو جو ہے نا سنبھال رہی ہوتی ہے، ان کی خدمتیں کر رہی ہوتی ہے، جھاڑو لگا رہی ہوتی ہے، پوچھے لگا رہی ہوتی ہے، پھر بھی جو ہے نا اس کی بےعزتیاں ہو رہی ہوں، اس کو تماچے پڑ رہے ہوں، اس کی جو ہے نا پیچھے میکے والوں کو باتیں سنائی جا رہی ہوں، یعنی فلاں فلاں اس کے ساتھ ہو. کیا ایک عورت برداشت کر سکے گی؟ آخر کتنے سال میں نے پورے 10 سال اپنے اس جوائنٹ فیملی کو دیے ہیں اور اس 10 سالوں میں بہت زیادہ ذہنی ٹارچر کا شکار ہوئی، بہت زیادہ مجھے پریشانیاں ہوئیں، ڈپریشن ہوا. اب میں ان سب کی وجہ سے میں ایک بلڈ پریشر کی مریض بن چکی ہوں. ٹھیک ہے، اب مجھے بات بات پر غصہ آتا ہے، بات بات پر غصہ ہوتا ہے. میرے بچے چھوٹے ہیں، میں کیا کروں؟ تھوڑی سی بھی ٹینشن ہوتی ہے نا مجھے تو میں اتنا زیادہ ہائپر ہو جاتی ہوں کہ جس کا کوئی حساب نہیں. تھوڑی سی چیز کا نقصان ہو، بچوں سے ہو، میرے سے ہو، کچھ بھی ہو، یا پھر کوئی مجھے بات کر دے، سنا دے، تو ذہن اس قدر وہ ہو چکا ہے نا کہ میرے سے کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی. میں ایک دم سے جو ہے ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں، ایک دم انزائٹی ہو جاتی ہے، ایک دم میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی. میرے بچے چھوٹے ہیں. اب میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ کنٹرول کرنا جو ہے نا وہ شروع کیا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکوں. اگر میں ہوں تو میرے بچے ہیں، اگر میری طبیعت خراب رہے گی سارا دن تو میرے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ بچوں کو نہ کسی نے پانی دینا ہے، نہ کسی نے روٹی بنا کر دینی ہے، نہ کسی نے کوئی کام کروانا. ابھی بھی میرا بچہ جو ہے وہ 10th منتھ کا ہے نا، تو مجھے اتنا آسرا نہیں ہے کسی کا کہ کوئی مجھے کولی اٹھا کر دے دے، کوئی بچے کو پکڑ لے، کوئی بچے کی دیکھ بھال کر لے، اس کو پانی پلائے، اس کو کھانا دے، یا پھر کوئی مجھے سبزی بنا کر دے دے، یا پھر کوئی میری ہیلپ کرے کہ مجھے کوئی سالن بنا کر دے دے گھر میں. نہیں، کسی نے میری کوئی ہیلپ نہیں کرنی. مجھے اپنی مدد اپنے تحت ہی کرنی ہے. تو اس لیے میں اٹھی ہوں، کھڑی ہوئی ہوں کہ اپنی بہنوں کی سپورٹ کر سکوں، اپنی سپورٹ کر سکوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا بچہ، ننھا منا بچہ، کس کو پیارا نہیں لگے گا؟ ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے اس طرح کے بچے دیکھنا، ان کو اٹھانا ان کے نصیب میں لکھا ہی نہیں ہے. اس لیے تو
कहते हैं कि अल्लाह पाक से जो है ना अपनी खैरोफियत की दुआएं मांगे, दूसरों की मांगे, दूसरों को भला करें, ताकि किसी के भले के सदक़े आपका भी भला हो। ठीक है, इसलिए प्यारी बहनों मुझे लाजमी सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मेरी आपकी अपनी बहन की सपोर्ट हो और वो अपने बच्चों की सपोर्ट कर सके, अपने घर को जो है ना अपना घर बना सके और दूसरों की बातों को जो है ना अपने ज़हन से निकाल दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहनें मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगी, सब्सक्राइब करेंगी। प्यारी बहनों, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, देखा करें, ताकि मेरी हेल्प हो सके। और सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं आपका जाएगा, सिर्फ आपने एक बटन प्रेस करना है, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके ये बिल्कुल फ्री है, अगर आपके ऐसा करने से किसी का भला होता है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरा थोड़ा सा ये व्लॉग था, छोटा सा था, पहली वीडियो थी। इंशाल्लाह आगे आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट करूँगी कि मैं किस तरह से अपने ससुराल में रह ली हूँ और किस तरह से मैंने उनको जवाब दिए, या किस तरह से अपने पाँव पर खड़ी हुई, किस तरह से मैंने